السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہلک وبا کووڈ-19 پر قابو پانے کے لیے جاری تیسرے دور کے لاک ڈاؤن کے اختتام سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 18 مئی سے قبل نئے رنگ روپ میں چوتھے دور کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں کورونا سے لڑنا بھی ہے اور آگے بڑھنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں سے بھی ہمیں مشورے مل رہے ہیں اور ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے چوتھے دور کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ضابطے مرتب کیے جائیں گے ان پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے لڑیں گے بھی اور آگے بھی بڑھیں گے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہی خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی میں ہمیں 130 کروڑ ہندوستانیوں کی مدد سے ہندوستان کو خود مختار بنانا ہوگا۔ کورونا جیسی عالمی وبا سے جاری جنگ کے درمیان ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا اور ایک بڑے پیکیج کا اعلان کیا جو چھوٹی سے چھوٹی صنعتوں سے لے کر ملک کی اعلیٰ صنعتوں کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جو پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے اور اب جو کیا جا رہا ہے ان سب کو جوڑ لیں تو تقریباً 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج ہوگا، جو ملک کی جی ڈی پی کا 10% حصہ ہے۔ آج جس پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے اس کی تفصیل آہستہ آہستہ وزیر خزانہ کی جانب سے بیان کیا جائے گا۔ طبی سہولیات، احتیاطی اقدام اور مسلسل لاک ڈاؤن کے بعد بھی کورونا وائرس پھیلنے میں تیزی آ رہی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں اب کورونا مریضوں کی تعداد 74,000 پار کر گئی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 74,281 ہے، جو فکر مندی کی بات ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مئی کے آخر تک ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز کر جائے گی۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی شاندار کامیابیوں سے حسد کرنے والا ان کا سیاسی مخالف طبقہ بوکھلا گیا ہے اور اس نے ملک میں اسلام فوبیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ہندوستان اور اس کی شمولیت پر مبنی اور تکثیریت پسند ثقافت پر حملہ کیا ہے۔ نقوی نے ایک مضمون میں ایسے حقائق اور سیاست کا پردہ فاش کیا اور کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے خراب سیکولر سیاسی جنون نے ملک کے سیکولرزم کو مسلمانوں کا پیٹنٹ پولیٹیکل پروڈکٹ بنایا اور ساتھ ہی ہندوستانی مسلمانوں کو ترقی کے راستے سے دور کرنے کا گناہ بھی کیا۔ لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک پائیدار ترقی اور ہمہ جہت خود مختاری کی پالیسی پر چلتے ہوئے طاقتور، خود مختار، محفوظ، خوشحال بن رہا ہے۔ کانگریس پارٹی اور اس کے انجانی رہنماؤں پر قابل اعتراض ٹویٹ کرنے کے معاملے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان سمبت پاترا کے خلاف ایک رپورٹ درج کی گئی ہے۔ مہاراشٹر پولیس نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ ہندوستانی یوتھ کانگریس کے جنرل سیکریٹری برج کشور دت نے پاترا کے خلاف شکایت درج کرائی ہے، جس کے بعد یہ رپورٹ درج کی گئی۔ بی جے پی ترجمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کانگریس کے دور اقتدار میں کووڈ-19 کا مسئلہ پیدا ہوتا تو بڑے پیمانے پر پیسوں کا گھپلا اور غلط استعمال ہوتا۔ عہدیداروں نے ڈاکٹر کفیل خان کی حراست کو، جن کے خلاف قومی سلامتی ایکٹ کے تحت اشتعال انگیز تقریر کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، مزید 3 ماہ کی توسیع دی ہے۔ گورکھپور کے رہنے والے ڈاکٹر کفیل خان متھرا جیل میں NSA کے تحت 3 ماہ کی قید پہلے ہی بھگت چکے ہیں۔ ان پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں CAA کے خلاف احتجاج کے دوران اشتعال انگیز تقریر کا الزام ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے بی جے پی کے ریاستی وزیر بھوپیندر سنگھ چڈاسما کے 2017 میں ہوئے انتخاب کو انتخابی دھاندلیوں کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس پریش اپادھیائے نے کانگریس امیدوار اشون راٹھوڑ کی درخواست پر یہ فیصلہ دیا، جنہوں نے گجرات اسمبلی انتخابات میں ڈھوکلا اسمبلی حلقے سے بھوپیندر سنگھ کی صرف 327 ووٹوں سے کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ راٹھوڑ نے الزام عائد کیا تھا کہ بی جے پی لیڈر نے الیکشن کمیشن کی کئی لازمی ہدایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انتخابی دھاندلیاں کی ہے۔ خاص طور پر رائے شماری کے دوران انہوں نے بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے ذریعے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹرننگ آفیسر نے 429 پوسٹل بیلٹس کو غیر قانونی طور پر مسترد کر دیا، جبکہ جیت کا فرق 327 ووٹ ہے۔ بی جے پی نے اس فیصلے پر حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ کانگریس نے مرکزی حکومت پر آئینی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے سے پہلے بدعنوانی کے خلاف سڑکوں پر اترنے کی بات کرنے والے وزیر اعظم نریندر مودی اس پر خاموش کیوں ہیں اور بدعنوانی کے سلسلے میں اب انہیں غصہ نہیں آتا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کپل سبل نے میڈیا کانفرنس میں کہا کہ گجرات ہائی کورٹ نے ریاست میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت کے وزیر تعلیم بھوپیندر سنگھ چڈا کو اسمبلی انتخابات میں ڈھولکا سیٹ پر ملی جیت کو رد کر دیا ہے۔ اس فیصلے کو بی جے پی کی بدعنوانی کی جیتی جاگتی مثال قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چڈاسما کے خلاف فوری طور سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ دہلی ہائی کورٹ نے آج پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ غداری کے الزامات کا سامنا کرنے والے دہلی اقلیتی کمیشن کے صدر نشین ظفر الاسلام خان کے خلاف 22 جون تک کوئی کارروائی نہ کرے۔
ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مقدمے کی سماعت کرنے والے جسٹس منوج کمار اور ہری نے پولیس کو ہدایت دی کہ اگر ظفر الاسلام کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کرنا ہے تو پہلے سے نوٹس دیا جائے۔ ظفر الاسلام خان ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ دہلی پولیس نے ان کی درخواست کے خلاف موقف رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے پولیس کو ظفر الاسلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے معاملے کی سماعت 22 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ کانگریس نے آج قوم سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کے بارے میں کہا کہ وہ مائیگرنٹ ورکرز کی مشکلات پر توجہ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس سبب ملک کو مایوسی ہوئی ہے۔ کانگریس نے کہا کہ وزیر اعظم کے خطاب نے ملک کو ایک سرخی تو دی اور قوم کو اس بات پر مایوسی ہوئی کہ وزیر اعظم لاکھوں مائیگرنٹس کی مشکلات پر توجہ دینے میں ناکام رہے۔ کانگریس کے چیف ترجمان رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ مائیگرنٹ ورکرز پیدل چل کر اپنے آبائی مقامات کو جا رہے ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ اس درمیان رائٹر اور مشہور نغمہ نگار جاوید اختر کے اذان کو لے کر کیے گئے ٹویٹ پر سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور قداور مسلم رہنما ڈاکٹر شفیق الرحمان برق بھڑک اٹھے۔ سنبھل کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جاوید اختر کی اس طرح کی باتوں کو مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ سماجوادی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے کہا جاوید اختر بھلے ہی کوئی بڑے آدمی ہوں لیکن انہیں اذان کے بارے میں لکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اذان برسوں سے ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، چاہے کوئی بھی قانون کیوں نہ ہو، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آبائی مقامات کو واپس ہونے والے مزدوروں کی نہ صرف محفوظ واپسی کو یقینی بنائیں بلکہ ان کے کھاتوں میں کم سے کم 7,500 روپے جمع کرائیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کی جانب سے قوم سے خطاب سے پہلے کہا کہ وزیر اعظم جی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مزدور بھائی بہنوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنائیں اور بحران کے اس وقت میں ان کی مدد کے لیے ان کے کھاتوں میں راست طور پر کم سے کم 7,500 روپے جمع کرائیں۔ ممبئی کے آرتھر روڈ پر واقع سینٹرل جیل کے مزید 81 قیدیوں میں کورونا وائرس مثبت پایا گیا ہے۔ قبل از 9 مئی کو 77 قیدیوں اور عملے کے 26 ارکان میں یہ وائرس مثبت پایا گیا تھا۔ اس طرح اب تک متاثرہ قیدیوں کی تعداد 125 ہو گئی ہے۔ عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریاست کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے اعلان کیا ہے کہ تمام متاثرہ قیدیوں کو جی ٹی ہاسپٹل میں سینٹ جارج ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے شروع کیے گئے وندے بھارت مشن کے تحت پہلے 5 روز میں 6,000 سے زائد ہندوستانی اپنے وطن واپس آ چکے ہیں۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے آج بتایا کہ اس مشن کے تحت 11 مئی تک 31 پروازوں میں 6,037 ہندوستانیوں کو ملک واپس لایا گیا ہے۔ مشن کا آغاز 7 مئی کو کیا گیا تھا۔ مہلک وبا کورونا وائرس نے عام انسان کے دل و دماغ پر اس قدر خوف طاری کر دیا ہے کہ اب لوگ خون کے رشتوں کو بھی بھولنے لگے ہیں۔ سب کو اپنی جان کی پرواہ ہے۔ اس بات کی تازہ مثال اتر پردیش کے نوئیڈا میں دکھائی دی ہے، جہاں ایک کورونا وائرس سے متاثر مسلم مریض کی موت ہو جانے پر اہل خانہ کے تمام افراد نے مریض کی لاش کو تدفین کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ متوفی کے سگے بیٹے نے بھی لاش اٹھانے اور آخری رسومات ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد محکمہ صحت کے ہندو عہدیداران نے تمام حفاظتی انتظامات کو یقینی بنا کر موتا کو خبر میں اتارا اور آخری رسومات ادا کر کر انسانیت کے پیغام کو عام کیا۔ امریکہ میں حال ہی میں کیے گئے ایک تازہ سروے کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ بیشتر امریکیوں کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، جبکہ مسلمانوں نے ہی امریکی صدر کی مدد کی۔ واشنگٹن کے معروف پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے رواں برس فروری میں سروے کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں سے بھی رائے لی گئی تھی، اور اس سروے کا مقصد ٹرمپ انتظامیہ کا مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد کے ساتھ رویہ جاننا تھا۔ سروے کے دوران 48% افراد کا خیال تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ درست نہیں، جبکہ 7% کی رائے تھی کہ ایسا نہیں ہے۔ سروے میں شامل اکثر افراد کا یہ بھی خیال تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں سے عیسائیوں کو فائدہ پہنچا۔ سروے میں شامل افراد نے یہودیوں اور کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی زیادہ حمایت کی۔ سوڈان میں خود مختار کونسل کے سربراہ عبد الفتاح نے سعودی ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے باور کرایا کہ مملکت دہشت گردی کے سرپرست ممالک کی فہرست میں سوڈان کا نام نکلوانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب سوڈان کے امن و استحکام کا خواہاں ہے تاکہ وہاں کے عوام کی امیدیں پوری کی جا سکیں۔ اس موقع پر عبد الفتاح نے کہا کہ ان کا ملک سوڈان کے حوالے سے مملکت کے موقف اور سوڈان کے امن و استحکام کے لیے مملکت کی خواہش کو قابل افتخار سمجھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 22 میں سے سرکاری شعبے کے ملازمین کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ یو اے ای کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق عید الفطر کی سرکاری تعطیلات 26 مئی تک جاری رہے گی، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کیونکہ اس کا انحصار رمضان المبارک کے اختتام پر آئندہ مہینے شوال کے چاند کی رویت پر ہوگا۔
दरियाए कृष्णा के पानी के मसले पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान तनाज़ा शुरू हो चुका है। श्रीशैलम से दरियाए कृष्णा का पानी हासिल करने से मुतालिक आंध्र प्रदेश हुकूमत के फैसले को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने बदबख्ताना करार दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कृष्णा का पानी श्रीशैलम प्रोजेक्ट से हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तामीर का फैसला किया है, जो एक तरफा फैसला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि अगर प्रोजेक्ट का काम नहीं रोका गया तो तेलंगाना कानूनी लड़ाई का आगाज करेगा, क्योंकि इस फैसले से तेलंगाना के मफादात बुरी तरह मुतासिर होंगे। चीफ मिनिस्टर ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आंध्र प्रदेश हुकूमत के फैसले के खिलाफ कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड में शिकायत दर्ज करें। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मंगल को 2 मरीज फौत हो गए हैं और 51 नए मरीजों की शिनाख्त हुई, जिसके साथ ही रियासत में इस खौफनाक वबा से फौत होने वालों की मजमूई तादाद 32 और मरीजों की तादाद 1326 हो गई है। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा कोविड तिब्बी बुलेटिन में इन तफसीलात का इंकशाफ किया गया और कहा गया है कि ताहाल 822 मरीजों को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया और मुख्तलिफ दवाखानों में 472 मरीज जेर इलाज हैं। शहर हैदराबाद में बकरे के गोश्त फरोख्त कुनिंदगान के जरिए मनमानी कीमत वसूल करने की मुतद्दिद शिकायत के बाद वेटरनरी और जानवरों के शोबे ने दुकानों में बकरे के गोश्त की कीमत पर 700 रुपये किलो मुकर्रर की है। जीएचएमसी ने गोश्त बेचने वालों को कीमत चार्ट जाहिर करने की हिदायत की और वेटरनरी अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुकर्ररा कीमतों पर गोश्त बेचना यकीनी बनाएं। ऐसी सूरत में कोई भी दुकानदार ज्यादा कीमत पर गोश्त फरोख्त कर रहा है तो फिर अवाम जीएचएमसी से रब्त पैदा करे। नमाज ईद उल फितर से मुतालिक तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम व मुफ्तियान की जानिब से अहमतुल मुस्लिमीन से अपील की गई है कि वो ईदगाहों या मसाजिद में इज्तिमात मुनक्किद ना करें, अपने अपने घरों में इनफरादी तौर पर नमाज चाश्त या नमाज शुक्राना का अहतमाम करें, अल्लाह ताला की तकबीर बयान करें और अल्लाह के जिक्र व शुक्र को जारी रखें। नमाज चाश्त की कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें हैं। नमाज चाश्त का वक्त 7 बजे सुबह से 11:30 बजे दिन तक होता है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम ने कहा कि मुल्क में मौजूदा लॉकडाउन तहदीदात के सबब किसी भी तबके के लिए अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, इसलिए मुसलमानों से ख्वाहिश की गई है कि वो ईदगाहों या मसाजिद में इज्तिमात मुनक्किद ना करें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क में जारी लॉकडाउन को, जो कोविड-19 के इंसदाद के लिए नाफिज किया गया है, गैर दस्तूरी करार दिया है और मुतालबा किया है कि एनडीए हुकूमत मसाइब से 2-4 माइग्रेंट वर्कर्स को रिलीफ फराहम करने के इक़दाम करें। उन्होंने कल रात देर गए एक ऑनलाइन जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन गैर दस्तूरी है। हुकूमत हिंद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट के तहत सारे मुल्क में लॉकडाउन नहीं ला सकती। ये इक़दाम विफाकी निज़ाम के खिलाफ है। ये एक रियासती मौजू है। मुझे पता नहीं कि रियासती हुकूमतें क्यों खामोश हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक गुड्स ट्रेन से कुचले जाकर 16 माइग्रेंट वर्कर्स के हालिया वाक़े का हवाला देते हुए ओवैसी ने दावा किया कि लॉकडाउन किसी मंसूबे के बगैर नाफिज किया गया है। इस सबब माइग्रेंट मजदूर मसाइब से 2-4 हैं और ये वर्कर्स अपने आबाई मुकामात को पहुँचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का फासला पैदल तय कर रहे हैं। ओवैसी ने जानना चाहा कि आखिर हुकूमत ने इन वर्कर्स के लिए क्या किया है।